السلام علیکم دوستو۔ سلطنت عثمانیہ جس نے کم و بیش 400 سال تک مشرقی یورپ اور سینٹرل ایشیا سمیت 3 براعظموں پر حکمرانی کی، بہترین نظم و ضبط اور قوانین کی سخت پاسداری اس سلطنت کے اعلیٰ اوصاف تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ میں کچھ ایسی رسومات اور قوانین بھی شامل ہو گئے کہ جنہیں مورخین انتہائی شرمناک اور سیاہ ترین قرار دیتے ہیں۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں عثمانی حکمرانوں کے اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر دینے، انہیں قفس یعنی پنجرے میں بند کر کے ذہنی معذور بنا دینے اور مشرقی یورپ سے خراج کے طور پر ان کے بیٹوں کو جبراً ینیچری میں بھرتی کروانے جیسے قوانین پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم سلطنت عثمانیہ کی جس سیاہ ترین قانون کی بات کریں گے اس کا نام ہے موت کی ریس۔ جی ہاں دوستو، ڈیتھ ریس، جو سلطنت عثمانیہ میں رائج ایک عام قانون تھا۔ سلطنت عثمانیہ اپنے شہریوں کی زندگی اور موت پر ہر طرح کا اختیار رکھتی تھی۔ جہاں کئی بار لوگوں کو بڑے بڑے جرائم پر سزائیں دی جاتی تھیں، وہیں کبھی کبھی کسی وزیر یا اعلیٰ عہدیدار کی معمولی سی غفلت یا کوتاہی بھی اس کے لیے موت کا سامان بن جایا کرتی۔ جب ترکی کے توپ کاپی محل میں دربار لگتا تب یہاں فریادیوں سمیت بہت سے تماشبین بھی موجود رہتے۔ یہ ایک انتہائی ہولناک جگہ تھی۔ اس دربار میں 2 ستون موجود تھے اور ان ستونوں پر اس روز قلم ہونے والے تمام مجرموں کے سر لٹکائے جاتے تھے، جبکہ اس دربار میں ایک خاص آبشار بھی موجود تھا۔ جلاد سر کاٹنے کے بعد اسی آبشار سے اپنے ہاتھ دھویا کرتے۔ چوروں کے ہاتھ بھی یہیں کاٹے جاتے، جبکہ سرکش مجرموں کی زبانیں بھی یہیں کھینچی جا رہی ہوتیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھیانک مجرموں کو توپ کے دہانے سے باندھ کر سمندر میں بھی اڑا دیا جاتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تمام کاموں کے لیے تو جلادوں کی ایک بہت بڑی فوج درکار رہی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا دوستو۔ جلاد کی یہ تمام تر ذمہ داریاں سلطنت عثمانیہ کے گارڈنرز یعنی مالی انجام دیا کرتے تھے۔ صبح کے اوقات میں لوگوں کی گردنیں کاٹنے اور انہیں سخت سزائیں دینے والے یہ مالی دن کے باقی حصے میں سلطنت عثمانیہ کے باغات کی نگرانی کرتے نظر آتے۔ ویسے تو سزائے موت کے اکثر مجرموں کی گردن کاٹی جاتی تھی، البتہ شاہی خاندان کے افراد اور اعلیٰ عہدیداروں کا خون بہانا سلطنت عثمانیہ میں ممنوع تھا، اسی لیے انہیں ایک ریشمی رومال کی مدد سے گلا گھونٹ کر قتل کیا جاتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے مالی انتہائی چوڑے، قداور اور مضبوط جسامت کے مالک ہوتے تھے، تاکہ وہ کسی بھی انسان کی سانسیں فقط اپنے ہاتھوں سے روک سکیں۔ دوستو، سلطان کے غضب اور موت سے بچنے کا ایک راستہ بھی تھا جو اکثر سزائے موت کے مجرم اپنایا کرتے تھے۔ یہ عجیب و غریب رسم 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں شروع ہوئی اور سلطنت عثمانیہ میں آخری وقتوں تک رائج رہی۔ یہ رسم کچھ یوں تھی کہ سزائے موت کا کوئی بھی مجرم اپنی سزا سے بچ سکتا تھا اگر وہ عثمانی باغات کی ہیڈ گارڈنر یعنی مالیوں کے سربراہ کو دوڑ کے مقابلے میں شکست دے دے تو اس مقابلے کو ڈیتھ ریس یا پھر موت کی ریس کہا جاتا تھا۔ درباری عثمانی میں جب کسی وزیر یا اعلیٰ عہدیدار کی زندگی کا فیصلہ سنایا جاتا تھا تو اسے سلطان کی جانب سے ایک ٹھنڈا شربت پیش کیا جاتا۔ یہ شربت اگر سفید ہوتا تب اس کی جان بخش دی جاتی تھی، اور اگر یہی شربت سرخ رنگ کا ہوتا تو اس کا مطلب اس عہدیدار کی موت تھی۔ یہ وزیر یا اعلیٰ عہدیدار لال شربت دیکھتے ہی بھاگنا شروع کر دیتا۔ یہ محل سے ہوتا ہوا شاہی باغ میں آتا، جہاں مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اسے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے۔ اس وزیر یا عہدیدار کا ہدف محل کی دوسری جانب قائم دروازہ ہوتا تھا، جو استانبول کے مچھلی بازار کی جانب کھلتا تھا۔ اگر یہ وزیر اس دروازے تک مالی سے قبل پہنچ جاتا تو اس کی سزا معاف کر دی جاتی تھی، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا دوستو، کیونکہ زیادہ تر وزیر اور عہدیداران بہت ہی موٹے اور سست ہوتے تھے، جبکہ مالی یا پھر پارٹ ٹائم جلاد بہت ہی جوان، تندرست اور مضبوط جسم کے مالک ہوتے تھے۔ یہ مالی ریشم کا ایک رومال لے کر ان مجرموں کے پیچھے بھاگتے، جہاں بھی سزائے موت کے ان مجرموں کی سانس پھولتی یا یہ رک جاتی، مالی وہیں ان کی سانس کی ڈوریں توڑ دیتا
اس رسم کی شروعات سے لے کر اس کے اختتام تک بہت ہی کم لوگ اس طریقے سے اپنی جانیں بچا پائی، جن میں حاجی صالح پاشا نامی وزیر قابل ذکر ہیں۔ انہیں موت کی یہ ریس جیتنے کی خوشی میں سلطان کی جانب سے نہ صرف معاف کیا گیا بلکہ بعد ازاں بوسنیا کا گورنر بھی بنا دیا گیا۔ دوستو، اس موضوع پر انٹرنیٹ پر بہت سے آرٹیکلز دستیاب ہیں۔ آپ گوگل پر صرف ڈیتھ ریس آف آٹومن ایمپائر سرچ کیجیے، بہت ساری مضامین آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔